السلام علیکم ناظرین، میرا نام ذیشان خان ہے۔ امید ہے 14 اگست 1947 سے لے کر اب تک پاکستان پر قابض شفیع کے بھی مشکور ہوں گے۔ عمران خان نے فائنل کال دی، لیکن حکومت نے اس میں سب سے پہلے لبیک کہا اور اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ اپنا ڈال دیا۔ حکومت نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا۔ اب لاہور میں بھی بہت ساری چیزیں بند کر دی گئی، ہوٹلز پر، ہاسٹلز پر اور جتنے بھی ریسٹورنٹ وغیرہ اس پر چاپے مارے جا رہے ہیں۔ وہاں پر جس بندے کے پاس اگر کوئی ہوٹل میں کوئی کے پی کے سے آیا ہوا کوئی بندہ وہاں پر مزدوری بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر پٹھانوں کے جو ہوتے ہیں وہ ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، تو وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کر کے وہ لے کر گئے۔ وہ ساری ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اب فی الحال یہ دیکھیں، یہ برہان انٹرچینج ہے، یہ کھود دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب حکومت اتنی بوگلاٹ کی شکار ہے کہ انہوں نے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ یعنی عمران خان نے پاکستان کو بند کرنا تھا یا نہیں تھا، اس نے صرف اسلام آباد میں آ کر اس کے لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر احتجاج کرنا تھا، لیکن حکومت نے پورے پاکستان کو خود ہی بند کرنا شروع کر دیا۔ کہیں پر خندقیں کھود دی، کہیں پر کنٹینرز لگا دیے اور بہت ساری بڑے بڑے کنٹینر جو ہے وہ لگا دیے ہیں۔ اب کچھ کنٹینرز کے اوپر کچھ گرین سا کپڑا ڈال دیا، وہ کپڑا جس کو اکثر لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، جس سے دھوپ یعنی چھاؤں تھوڑا سا بن سکے اور دھوپ کی گرمائش جو ہے تپش وہ کم ہو۔ لیکن یہاں پر حکومت اتنی تپ چکی ہے کہ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ جو بھی کام کرے وہ اس کو الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے کنٹینر کے اوپر وہ گرین پردہ لگا دیا۔ اب گرین پردے میں یہ ہوتا ہے کہ گرین پردے سے جو لوگ بھی ایڈیٹنگ کا، آج کل تو سب لوگ ایڈیٹنگ کا کام جانتے ہیں، کیونکہ اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، ٹک ٹاک کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان سب کو پتہ ہے کہ جس طرح وہ گرین پردہ کروما کی سے وہ ہٹ جاتا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کوئی بھی ویڈیو یا تصویر کچھ بھی لگا سکتے ہیں، جیسے میرے پیچھے یہ لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح حکومت نے اس کے کنٹینر کے اوپر گرین پردہ کچھ لگا دیا، اور پھر پاکستان کے سوشل میڈیا نے اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹائیگرز ہیں، انہوں نے وہاں پر کروما کی کے ذریعے عمران خان کی تصاویر وغیرہ لگا دی اور کچھ ویڈیوز وغیرہ چلا دیے۔ تو یہ سارا کام ان کے خلاف جا رہا ہے، یعنی ایک کمپین جو ہے وہ ایک اور طریقے سے شروع کر دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ابو شبیبی کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کے بیان کے بعد، تو وہ مقدمہ درج کرنے والا وہ خود جو ہے کرمنل نکلا، اس کا خود کرمنل ریکارڈ ہے۔ یہ RY نیوز شیئر کرتے ہیں۔ عمران ریاض نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ شہید ارشد شریف، صابر شاکر صاحب، سمیع ابراہیم صاحب اور مجھ سمیت دیگر کے خلاف بھی ریاست نے جو مدعی ڈھونڈے تھے وہ بھی کرمنل ریکارڈ والے تھے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سارے کنٹینر جو ہے لگا دیے، یہ لاہور کے مناظر ہیں، اور میں کچھ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ دیکھیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن احتجاج سے پہلے آزادی کے نعرے بازی کرتے ہوئے، اور یہ دیکھیں بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، حلیمہ دل شیخ کا قافلہ جو ہے وہ پرسوں سے وہ نکل چکا تھا سندھ سے، کراچی سے، اور وہ لوگ ڈی چوک تک پہنچنے کے لیے، لیکن راستے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں، اور جو کچھ ویڈیو ہم نے دیکھی تو اس میں کچھ ہوائی فائرنگ بھی، جو میں نے ویڈیو دیکھی اس میں ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، لیکن جو ویڈیو بنانے والے تھے اس میں بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی اسٹریٹ فائر ہوئی ہے، لیکن جو اس ویڈیو میں نے دیکھا ایک پولیس اہلکار نے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ بہرحال ہاں، جو بس تھی اس کے ٹائر پر جو ہے وہ فائر کر کے شاید تقریباً مبینہ طور پر میں کہوں گا کہ اس کے اوپر فائر کر کے اور اس کو پینچر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ عبور کر رہے ہیں اور وہ رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہیں، اور باقاعدہ پولیس اور ناکے بندی اور کنٹینر یا راستہ کسی بھی طریقے سے خندقیں کھود دی، تو اس طرح کے سارے راستے وہ بند کر رہے ہیں۔ لیکن جو حلیمہ دل شیخ کے ساتھ جو قافلہ ہے اس کے ورکر، وہ جوان جو ہے وہ نڈر، وہ زبردست جوان جو ہے وہ باقاعدہ اس کو اپنے ہاتھوں سے رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہیں، اور وہ خندقیں اگر کہیں پر کھود دی گئی تو اس کو بھر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ ویڈیو دیکھیں، یہاں پر حکمت عملی جو ہے اختشام علی عباسی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ حکمت عملی پی ٹی آئی کی بہت زبردست ہے۔ کیسے زبردست ہے یہ دیکھیں، پڑھتے ہیں کہ بہترین حکمت عملی پی ٹی آئی نے اسلام آباد بند کرنا تھا، حکومت نے خود بند کر دیا، اب پی ٹی آئی والے آرام سے سو رہے ہیں، محسن نقوی اور اس کے پولیس سڑکوں پر لوسی کی طرح خوار ہو رہے ہیں۔ صابر شاکر یہ دیکھیں، یہ گلیات کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو اچھا، یہ ویڈیو دکھانے کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کا مورال ڈاؤن ہو یا کسی کو میں ڈی مورلائز کروں، کوئی مطلب نہیں ہے، میں یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح رکاوٹیں، اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے جو ڈی چوک پہنچنا چاہتے ہیں، جو اس پروٹیسٹ میں شامل ہے، وہ اس کو ہٹا رہے ہیں، اور کس طرح کامیابی سے ہٹا رہے ہیں، کس طرح وہ محنت کر رہے ہیں۔ میں ان کی محنت کو بتا رہا ہوں، میں ان کی تو جو
अंदर अंदरूनी पंजाब, यानी जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद को बंद कर दिया, तो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग हैं तो वो तो लाखों करोड़ों में उसकी तादाद जो अंदर बैठी हुई है। अब उसमें से बहुत सारी तादाद लोगों ने जो है तकरीबन ज़्यादा इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो हैं वो पीटीआई जीती हुई है, तो उन्होंने तो अंदर आ जाना है। तो फिर पुलिस क्या करेगी, उन्होंने अंदर से निकल आना है। और वो यानी आप एक जगह से बाहर से लोगों के आने के को रोकने के लिए उससे चार दीवारी लगा लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि सोचते कि भाई इसके अंदर जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा। और ये मैं यकीन के साथ बताता हूँ कि भाई उसके अंदर के लोग हैं वो आएंगे तो आप उधर उनके साथ लग जाएंगे और उनको रोकेंगे। लेकिन इधर से जो है बाहर से जो KPK से आ रहे हैं, जो सिंध से आ रहे हैं, जो बलूचिस्तान से काफिले आ रहे हैं, वो आपको वहाँ पर जो है वो सारी रुकावटें हटा देंगे और वो चले जाएंगे आगे। ये देखिए, ये वो वीडियो जो मैंने आपको बताई कि पीटीआई के एहतजाज की वजह से पुलिस ने लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में होटलों और दुकानों पर काम करने वाले पश्तून मजदूर गिरफ्तार करके गैर कानूनी कैद में रखे हुए हैं और उनसे तज़हीक आमेज़ सलूक किया जा रहा है। इन मजदूरों का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले दहशतगर्दी के नाम पर पहले दहशतगर्दी के नाम पर, फिर अफगान महाजरीन के नाम पर और अब पीटीआई के नाम पर पश्तून उठाए जा रहे हैं। रियासत की ऐसी पॉलिसियां ही नफरत में इजाफे और मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। कासिम खान सूरी ने ये ट्वीट किया हुआ। और ये देखिए आगे ये जो पीटीआई रहनुमा की रात गए अहम बैठक हुई है और ये मुईज़ अली शेयर कर रहे हैं और वो कहते हैं कि बदलती सूरत हाल और आज के एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली फाइनल कर ली। पार्टी रहनुमाओं ने तमाम सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुज़ाकरात के दरवाजे इमरान खान की हिदायत पर खुले रखने पर इत्तेफाक। कारकुनान को कैसे डी चौक तक लाना है हिकमत अमली तरतीब दे दी है, तो वो तरतीब दे दी, आपने किसी ने भी डरना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का जो पहला काफिला है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, वो निकल चुका है। और चतराल से अजीम शान काफिला जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए हैं और ये चतराल की जानिब से है। और ये तो अब ये सारा कुछ हो रहा है। अब कुछ खबरें मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अब देखो, जिस तरह ये जुल्म कर रही है, जिस तरह मजदूरों को उठा रही है, तो उतना ही कासिम मंसूरी ने भी बताया, मैंने आपको पढ़कर सुनाया, तो उस तरह अवाम के अंदर एक गुस्सा पाएगा, एक नफरत आएगी और नफरत जब बढ़ती है तो उसके बाद अवाम जो है वो निकल आती है। तो जिन्होंने नहीं भी निकलना तो वो इस नफरत के की वजह से वो निकल आएंगे। अब इन्होंने कल क्या किया, कल इन्होंने हॉस्टल्स जो थे, जितने भी दूर दराज इलाकों से आए हुए स्टूडेंट्स थे वो हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्होंने हॉस्टल को ज़बरदस्ती खाली करवाया और फिर दूसरी तरफ वहाँ पर जाकर जो बस अड्डे थे, बसों को, रास्तों को भी बंद किया हुआ है। और बस ज़ाहिर बात है, रास्ते बंद है तो बस भी बंद है। और जो जहाँ पर टिकट मिलने हैं बस अड्डों पर, तो वहाँ पर उस काउंटर वालों को बता दिया कि भाई अब कोई टिकट नहीं बेचना और किसी को भी टिकट वगैरह नहीं देना। तो जब वो जो स्टूडेंट्स थे वो जब हॉस्टल से मजबूरन निकल पड़े और ज़ाहिर है उन्होंने फिर कहा कि हमने घर जाना था, तो जब वो वहाँ पर बस अड्डों पे पहुँचे तो उनको टिकट नहीं मिला, तो अब वो वहाँ पर रुल रहे हैं। तो अब वो क्या करेंगे, ज़ाहिरी बात है वो कल के एहतजाज में देखने ही चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर वैसे तो सबने जो है वो जाना है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन वो लोग जिन्होंने नहीं भी जाना और वो वहाँ पर मौजूद है तो वो कहेंगे चलो देखने ही चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। हुकूमत बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है और KPK से जो काफिला है वो अभी कुछ देर बाद निकलने वाला है। एक काफिला चतराल से वो निकल चुका है, वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर जो है बाकायदा जो वज़ीर ख़जाना है वो कहते हैं कि 190 अरब रुपए का मेरे ख्याल से वो कहते हैं एक दिन अगर एक शहर को बंद कर दिया जाए तो कारोबारी इतना नुकसान पाकिस्तान को होता है। लेकिन यहाँ पर कितने दिनों के लिए ये सारा कुछ बंद कर देते हैं कोई पता नहीं। अब आप ये देखें ज़रा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो है जिस तरह इमरान खान की जिस तरह इन्होंने ये कंटेनर पे, मैंने आपको बताया कंटेनर पे ये ग्रीन पर्दा लगा देते हैं। ये ज़रा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो ग्रीन पर्दा लगाया हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी एडिटर है या एडिट करने वाली वीडियो वगैरह एडिट करते हैं उनको पता चलते हैं। ये एडिट के ज़रिए जब आप वीडियो बनाते हो, जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो फिर एडिट के ज़रिए पीछे से जो पर्दा होता है वो हटा के आप कोई वीडियो भी बना सकते हो, कोई उसके ऊपर जो है वो तस्वीर भी लगा सकते हो। तो ये इन्होंने इतनी बेवकूफ़ी की कि ये वीडियो, ये जो पर्दा है आप देख रहे हो लगा रहे हैं अभी, तो ये लगा ली। तो आवाम ने क्या किया, ये देखिए,
عوام نے پھر یہ حال کر دیا ان کا، یعنی ایک الگ سے کمپین شروع ہو گئی عوام کی. تو یہ ان کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ان کے گلے ہی پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. اور اسی طرح میں اپنے سامنے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح میں آپ کو کل کے جتنے بھی احتجاج میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیسے کیسے سوشل میڈیا پر ویڈیو آ رہی ہے، جو بھی ویڈیو آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو باقاعدہ اس طرح ویڈیو دکھاؤں گا اور سارے حالات کا باقاعدہ تجزیہ کریں گے. کتنے لوگ نکلے ہیں، کتنے لوگ نکلنے والے ہیں، احتجاج پورا ہوگا نہیں ہوگا، کیا حکمت عملی ہے، وہ آگے جا کر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. لیکن یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ حکومت بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور وہ انہوں نے اتنا سارا کچھ کر دیا، یعنی یہاں پر ان کو بھی لگتا ہے کہ واقعی جو انقلاب ہے وہ آنے والا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی شیخ حسینہ کی طرح ان کو بھاگنا پڑے گا. اب کچھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ان کے پاس جاتی ہے کہ بھائی گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو ان کے پاس وہ سارا کچھ جا رہا ہے، وہ رپورٹ بھی جا رہی ہے اور اگر اس میں کچھ بندے کا بندہ ہوا نا تو وہ سچی رپورٹ دے گا اپنے آقا کو، اپنے اس آقا کو جس نے پورے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے. یعنی محسن نقوی کہتا ہے کہ بھائی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہماری مجبوری ہے، وہ بالکل عمل درآمد اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر کریں گے. یعنی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ بھائی عمران خان سے ملاقات کراؤ، آپ نہیں کراتے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ مخصوص نشستیں دو، آپ نے آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی، آپ نے اس کی حکم کو جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم جب عمر عطا بندیال صاحب تھے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی الیکشن کراؤ، تو اس ٹائم بھی الیکشن نہیں کرایا. اور آج آپ کو عدالت کی جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرنا یاد آ گیا. اچھی بات، عدالت پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن جس طرح 2 نمبری کے ساتھ آپ عدالت کو استعمال کرتے ہو، جس طرح آپ نے عدالت کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا، جس طرح آپ نے عدالت کو بالکل ہی پکڑ کر اس کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کیا، تو یہ عدالت کے فیصلے، اس طرح کی عدالت، یعنی وہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ کا اس احتجاج کے بارے میں جو ہے احتجاج کو روکنے کے لیے یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ احتجاج روک ہی نہیں سکتی. تو یہ سارا کچھ بونڈ ہے، بونڈا مذاق یہ کر رہے ہیں. تو آپ میں سے کسی نے ڈرنا بھی نہیں ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ، آج جلدی سو جائیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج میں شامل ہونا ہے اور ساری رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہاں پر میں بتا دوں کہ آخری بات کہ جو پورے پاکستان میں اس وقت وائی فائی اور انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا. وائی فائی پہ بھی ابھی نہیں چلتا. وائی فائی پہ مطلب سادہ واٹس ایپ پہ جو ابھی تک میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ٹیکسٹ میسیجز ہو سکتے ہیں، باقی ویڈیوز وغیرہ تصویر بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی. آپ اگر وی پی این بھی لگائیں تو وی پی این سے بھی کچھ ڈاؤن لوڈ وغیرہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں اور انہوں نے آئی ٹی لانی ہے، انہوں نے جو ہے پاکستان کو پتہ نہیں کدھر لے کر جانا ہے اور یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور بھرپور انداز میں کھڑے ہونا ہے اور ہم نے کبھی ڈرنا نہیں. یہ جو جتنے بھی یہ جو بونڈے مذاق کر رہے ہیں نا، یہ اپنے ڈر سے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر ان کو اتنا ڈر وغیرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کھول دیں اور آنے دے سب لوگوں کو کہ بھائی آپ کا حق ہے احتجاج کرنا، تو آئیں، وہ آ کر آرام سے بیٹھ جائیں گے، احتجاج کریں گے. اور یہ مجھے بات پہ بات یاد آ رہی ہے. تو یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کے ساتھ مذاکرات وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کور کمیٹی میں انہوں نے اجلاس میں سب نے، جتنے بھی رہنما تھے، سب نے مسترد کر دیا، ہر طرح کے آپشنز کو مسترد کر دیا احتجاج کو روکنے والا. تو انہوں نے کہا کہ احتجاج ہوگا، ضرور ہوگا، بھرپور ہوگا اور اس احتجاج کو صرف عمران خان ہی ختم کر سکتے ہیں. ویسے حکومت ان کو ایک آپشن دیا تھا کہ آپ جا کر سنجانی جو ہے وہاں پر احتجاج کر لیں، لیکن یہ حکومت جو ہے آپشن دینے کے قابل ہی نہیں رہی، بلکہ آپشن اب پی ٹی آئی دے رہی ہے اور آپشن حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، وہ اپنے لیے کوئی آپشن چوز نہیں کر سکتے. اب آپشنز، تمام تر راستے اور تمام تر جو یہ کا کارڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو اب تک کے لیے اتنے، اور آگے آپ کے سامنے سب کچھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.